اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 412 حرم کے کبوتر بگانے کا کفارہ بیان کیا جائے گا۔ احرام کے محرمات کے کفارے زیر بحث ہیں اور حرم کے کبوتر بگانے کا کفارہ بیان کیا جا رہا ہے۔ کبوتروں کو بگانے کی مختلف صورتیں اور ان کے احکام، متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گی، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا، عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی اور متعلقہ اشکالات اور دافع دخل مقدر بھی بیان کیے جائیں گے۔ کبوتر حرم کے بگانے کی ایک صورت وہ ہے جو مصنف نے ذکر کی ہے کہ اگر حرم کے کبوتروں کی ایک جماعت کو بگائے، اس کے بارے میں بیان ہو چکا ہے۔ اب شہید ثانی اس کی دوسری صورت بیان کرتے ہیں کہ اگر ایک کبوتر کو بگایا ہو تو اس صورت میں اختلاف نہیں ہے کہ اگر وہ نہ پلٹے تو ایک بکری واجب ہے، کیونکہ شارع نے اس کے نہ پلٹنے کو اس کے تلف ہونے کے بارے میں قرار دیا ہے، چونکہ شریعت نے اس کے نہ پلٹنے کو تلف ہونے کی طرح قرار دیا ہے۔ اور اگر وہ واپس پلٹ آئے، ایک بکری واجب قرار دیں چونکہ اس کو بگایا ہے اور بگانے سے ہی بکری واجب ہو جاتی ہے، تو لازم آئے گا کہ کبوتر کے پلٹنے اور نہ پلٹنے دونوں کا حکم مساوی ہو، کہ عقلاً یہ بعید ہوتا ہے، چونکہ جب وہ نہیں پلٹتا تو اس کا حکم شدید ہونا چاہیے اور جب پلٹتا ہے تو اس کا حکم قدر کم ہونا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں احتمال ہے کہ کہیں کہ جب وہ پلٹ آتا ہے تو کوئی چیز واجب نہیں ہے، چونکہ اصل یہ ہے کہ کفارہ واجب نہ ہو، چونکہ حکم کفارے کا مخالف اصل ہے تو اس کے قادر متیقن پر اکتفا کرنا چاہیے۔ تو قادر یقینی یہی ہے کہ جب زیادہ کبوتروں کو بگایا ہو تو اس صورت میں واجب ہوگا کفارہ، نہ کہ ایک کو۔ پس وجوب کفارہ معلق ہے کہ جب ایک جماعت کبوتروں کو بگایا ہو تو ایک کبوتر کو بگانے سے اس کی دو حالتوں میں تساوی اور برابری لازم نہیں آئے گی، چونکہ اس صورت میں فقط اگر وہ نہیں پلٹتا تو اس صورت میں بکری واجب ہوگی، اگر پلٹ آتا ہے تو پھر واجب ہی نہیں ہوگی بکری۔ لیکن یہ احتمال کے قادر متیقن اس سے وہ ہے کہ جب زیادہ کبوتروں کو بگایا ہو، اس بنیاد پر ہے کہ روایت میں جو لفظ حمام ہے وہ اس میں جن سے جمعی ہو کہ جو جمع کے معنی میں ہوتا ہے، پس ایک کبوتر کی صورت میں صدق نہیں کرتا کہ کبوتر پلٹ آیا ہے تاکہ بکری واجب ہو۔ لیکن اگر اس میں جن سے افرادی ہو جو ایک فرد پر بھی صدق کرتی ہے تو پھر دونوں حالتوں میں تساوی اور برابری کا اشکال لازم آتا ہے، اگرچہ ایک کبوتر ہو، چونکہ صدق کرتا ہے حمام اور کبوتر پلٹ آیا ہے، تو اس صورت میں بھی ایک بکری واجب ہونی چاہیے، جیسے کہ اگر نہ پلٹتا تو پھر بھی بکری واجب ہوتی ہے۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں اور اس اشکال کی بھی وضاحت کریں گے۔ فرمایا وَلَوْ كَانَ الْمُنَفَّرُ وَاحِدَةً فَفِي وُجُوبِ الشَّاةِ مَعَ عَوْدِهَا وَعَدَمِهِ تَسَاوِي الْحَالَتَيْنِ وَهُوَ بَعِيدٌ، اگر جس کبوتر کو بگایا گیا ہے وہ ایک ہو، فَفِي وُجُوبِ الشَّاةِ مَعَ عَوْدِهَا وَعَدَمِهِ تَسَاوِي الْحَالَتَيْنِ، تو اس پر بکری واجب ہونے میں جب وہ پلٹ آئے اور جب نہ پلٹ آئے تو دو حالتوں کا برابر ہونا لازم آتا ہے، اور وہ بعید ہے، چونکہ جس صورت میں وہ نہیں پلٹتا تو اس کو شریعت نے تلف کے طرح قرار دیا ہے، لیکن جب وہ پلٹ آتا ہے تو اس صورت میں کیسے اس پر پوری بکری واجب قرار دے سکتے ہیں؟ دونوں حالتیں برابر تو نہیں ہیں، تو اس طرح ان کو برابر قرار دینا بعید ہے۔ وَيُمْكِنُ عَدَمُ وُجُوبِ شَيْءٍ مَعَ الْعَوْدِ وُقُوفًا فِي مَا خَالَفَ الْأَصْلَ عَلَى مَوْضِعِ الْيَقِينِ وَهُوَ الْحَمَامُ، اور ممکن ہے کہ جب ایک کبوتر کو بگایا ہو اور وہ واپس پلٹ آئے تو کچھ بھی واجب نہ ہو اور اس پر کفارہ نہ ہو، وقوفاً فی ما خالف الاصل علی موضع الیقین، چونکہ کفارے کے وجوب کا حکم اصل براعت کے خلاف ہے، اصل وجوب کے خلاف ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان کے ذمے میں کفارہ وغیرہ نہیں ہے جب تک اس کی یقینی دلیل نہ آ جائے، تو
جو دلیل موجود ہے اس کا موضع الیقین یعنی یقینی صورت وہ ہے کہ جب زیادہ کبوتروں کو بگایا ہو اور وہ واپس پلٹ آئیں تو اس صورت میں بھی بکری واجب ہے، لیکن ایک کبوتر کو بگایا ہو اور وہ واپس پلٹ آئے تو اس پر واجب نہیں ہوگا۔ وَهُوَ الْحَمَامُ، یعنی کہ لفظ روایت میں حمام اور کبوتر کا آیا ہے، اور اس کو اگر ہم اسم جنس سے جمعی قرار دیں جو جمع کے معنی میں ہوتا ہے تو اس کا موضع یقین یہی ہے کہ زیادہ کبوتروں کو بگایا وہ واپس پلٹ آئیں تو بھی بکری واجب ہے۔ وَإِن لَمْ نَجْعَلْهُ اسم جنس يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدَةِ، اگرچہ کہ ہم اس کو اسم جنس قرار نہ دیں کہ جو ایک پر بھی واقع ہوتا ہے، ایک کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اس میں جن سے افرادی قرار نہ دیں، چونکہ اگر اس میں جن سے افرادی قرار دیں تو اس صورت میں پھر ایک کے پلٹنے میں بھی وہ صادق آتا ہے کہ حمام اور کبوتر پلٹ آیا ہے، تو پھر اس پر بھی بکری ہونی چاہیے۔ اسی طرح کہ اگر نہ پلٹتا ایک کو بگایا ہوتا تو اس پر بھی بکری واجب ہے، تو پھر بھی اس صورت میں اشکال لازم آئے گا کہ دونوں حالتوں کو برابر کر دیا ہے۔ ایک کبوتر کو بگایا ہے، وہ واپس نہیں پلٹتا تو اس صورت میں بکری واجب ہے، اگر وہ پلٹ آئے تو بھی بکری واجب قرار دیں تو پھر بعید نظر آتا ہے عقلاً، دونوں صورتوں کو برابر نہیں ہونا چاہیے۔ وَكَذَا الْإِشْكَالُ لَوْ عَادَ الْبَعْضُ خَاصَّةً وَكَانَ كُلُّ مِنَ الذَّاهِبِ وَالْعَائِدِ وَاحِدَةً بَلِ الْإِشْكَالُ فِي الْعَائِدِ وَإِنْ كَثُرَ لِعَدَمِ صِدْقِ عَوْدِ الْجَمِيعِ الْمُوجِبِ لِلشَّاةِ، جس طرح ایک کبوتر کو بگائیں حرم سے اور وہ پلٹ آئے تو اس صورت میں کفارہ واجب ہونے میں اشکال ہے، اسی طرح اشکال ہے اس صورت میں کہ دو کبوتر بگائے ہوں، ایک پلٹ آئے اور ایک نہ پلٹے، تو چونکہ اس صورت میں احتمال ہے کہ روایت میں لفظ حمام کبوتر اس میں جن سے جمعی ہو تو جو کبوتر پلٹا ہے وہ تو ایک ہے، اس صورت میں اس پر واجب نہیں ہونا چاہیے، اور احتمال ہے کہ اس میں جن سے افرادی ہو تو ایک ہی ہے، تو اگر پلٹ آئے تو بھی اس پر کفارہ واجب ہونا چاہیے، لیکن اس صورت میں پھر لازم آئے گا کہ دونوں حالتیں برابر ہو رہی ہیں، پلٹنے والے پر بھی ایک بکری اور نہ پلٹنے والے کے لیے بھی ایک بکری کفارہ واجب کی ہے، حالانکہ جو نہیں پلٹا وہ تلف کے برابر ہے اور جو پلٹ آیا ہے اس کو تلف تو شمار نہیں کرتے۔ یعنی اسی طرح اشکال لازم آئے گا اگر بعض پلٹ آئیں اور بعض نہ پلٹیں، اور جانے والا اور پلٹنے والا ایک ایک ہوں، یعنی جب دو کو بگایا ہو ایک پلٹ آئے ایک نہ پلٹے تو اشکال لازم آتا ہے کہ پلٹنے والے کے لیے بھی ایک بکری واجب کی ہے اور نہ پلٹنے والے کے لیے بھی ایک بکری واجب کر رہے ہیں۔ نہ پلٹنے والی صورت زیادہ سنگین ہے، اس کو تو تلف کے برابر قرار دیا جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی ایک بکری اور دوسرے پلٹنے والے کے لیے بھی ایک بکری، تو یہ برابری بعید ہے عقلاً۔ بَلِ الْإِشْكَالُ فِي الْعَائِدِ وَإِنْ كَثُرَ، اور فرماتے ہیں اگر زیادہ کو بھگایا ہو اور پلٹنے والے بھی زیادہ ہوں تو بھی اشکال تو اپنی جگہ باقی رہتا ہے۔ تو اس صورت میں لفظ حمام جو ہے اس میں جنس ہے، تو دیکھتے ہیں کہ تمام کبوتر تو واپس نہیں پلٹے تو بکری واجب نہیں ہوگی، چونکہ پلٹنے کی صورت میں کفارہ تمام کے پلٹنے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے نہ کہ بعض کے پلٹنے کے ساتھ، اور چونکہ یہ احتمال بھی ہے کہ اس میں جنس افرادی ہو تو اکثر پلٹ آئے ہیں تو کفارہ واجب ہو، لیکن اس صورت میں بھی لازم آئے گا کہ دو صورتیں برابر ہو رہی ہیں، اگر سارے پلٹ آئیں تو بھی کفارہ اتنا ہی ہے، اور اگر کچھ پلٹیں اور کچھ نہ پلٹیں تو بھی اتنا ہی کفارہ ہے۔ تو اشکال جب زیادہ ہوں اور پلٹ آئیں کچھ اور کچھ رہ جائیں تو بھی باقی رہتا ہے لعدم صدق عود الجمیع الموجب للشاة، چونکہ تمام بگائے ہوئے کبوتروں کا پلٹنا صدق نہیں کرتا جب کچھ پلٹے ہوں اور کچھ ادھر رہ گئے ہوں، کہ سب پلٹ آتے تو اس وقت ایک بکری واجب ہوتی۔ وَلَوْ كَانَ الْمُنَفِّرُ جَمَاعَةً فَفِي تَعَدُّدِ الْفِدَاءِ عَلَيْهِمْ أَوْ اشْتِرَاكِهِمْ فِيهِ خُصُوصًا مَعَ كَوْنِ فِعْلِ كُلِّ وَاحِدٍ لَا يُوجِبُ النُّفُورَ وَجْهَانِ۔ اب ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، پہلے تھا کہ اگر ایک شخص زیادہ کبوتروں کو بگاتا ہے تو اس کا کفارہ کتنا ہے، اب فرماتے ہیں اگر کبوتروں کو بگانے والے زیادہ لوگ ہوں تو آیا
جتنے لوگ ہیں اتنے کفارے ان پر واجب ہوں گے، یا وہ سب مل کر ایک کفارے میں شریک ہوں گے، خصوصاً جب ان کا فعل، ان میں سے ہر ایک کا فعل بگانے والا وہ اس طرح ہو کہ مستقل علت نہ ہو کبوتروں کو بگانے کی، بلکہ جب سب مل کر بگائیں تو وہ زیادہ کبوتر بھاگ جائیں۔ تو اس میں دو وجہ ہیں، یعنی اگر چند لوگ مل کر حرم کے کبوتروں کو بگاتے ہیں تو آیا ان پر ہر ایک پر ایک ایک قربانی واجب ہوگی، یا سب پر ایک مشترکن قربانی واجب ہوگی۔ دو احتمال ہیں۔ احتمال اول یہ ہے کہ ہر ایک نے چونکہ بگانے کا کام انجام دیا ہے تو صدق آتا ہے کہ انہوں نے ہر ایک نے بگایا ہے، تو ہر ایک پر ایک قربانی ہو۔ اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ ہر ایک پر علیحدہ قربانی نہ ہو، خصوصاً جب فرض کریں کہ ہر ایک کا جو کام ہے بگانے والا وہ مستقل حیثیت نہیں رکھتا، بلکہ سب کے عمل نے مل کر ایک علت تامہ کا کردار ادا کیا ہے، تب جا کے وہ کبوتر بھاگے ہیں، تو اس صورت میں ان پر مشترکاً ایک قربانی واجب ہونی چاہیے۔ وَقَضَى فِي إِلْحَاقِ غَيْرِ الْحَمَامِ بِهِ وَحَيْثُ لَا نَصَّ ظَاهِرًا يَنبَغِي الْقَطْعُ بِعَدَمِ اللُّحُوقِ فَلَوْ عَادَ فَلَا شَيْئًا۔ اسی طرح اگر حرم سے کبوتر کے علاوہ کسی حیوانات کو بگاتا ہے تو آیا اس کا حکم بھی کبوتروں کے حکم کی طرح ہوگا کہ اس کا کفارہ بھی ایک بکری کی طرح واجب ہو، یا اس کا حکم کبوتر کے حکم کی طرح نہیں ہے اور قربانی واجب نہیں ہوگی؟ تو دو احتمال ہیں۔ یہ وجہ کہ یہ کبوتر کے حکم میں ہیں، عرف کے لحاظ سے کبوتر کی کوئی خصوصیت نہیں ہے کہ اس کے لیے قربانی ہو، دوسرے جانوروں کو بگانے کی قربانی نہ ہو اور کفارہ واجب نہ ہو، کیونکہ دونوں کو بگایا گیا ہے حرم کے اندر ان کو، تو دونوں کے لیے کفارہ واجب ہونا چاہیے۔ اور کبوتر کے حکم میں نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ روایت کبوتر کے علاوہ دوسرے جانوروں کے بارے میں نہیں ہے، تو ہمیں شک ہے کہ دوسرے جانوروں کا بگانا کبوتر کے بگانے کی طرح ہے یا نہیں، تو اصل برات جاری ہوگی، یعنی کہ یہ کبوتر کے ساتھ ملحق نہیں ہیں۔ قضا فی الحاق غیر الحمام بہی، اسی طرح اشکال ہے، دو احتمال ہیں کہ کبوتر کے علاوہ دوسرے جانوروں کو بگایا ہے تو وہ کبوتر کے ساتھ ملحق ہوں گے یا نہیں ہوں گے، دو احتمال ہیں۔ فرماتے ہیں وَحَيْثُ لَا نَصَّ ظَاهِرًا، چونکہ کبوتر کے علاوہ دوسرے جانوروں کے بارے میں نص نہیں ہے، ان کو بگانے کے لیے کفارہ واجب کرنے کی روایت نہیں ہے، يَنبَغِي الْقَطْعُ بِعَدَمِ اللُّحُوقِ، تو یقین کرنا چاہیے کہ دوسرے جانوروں کا بگانا کبوتروں کے بگانے کی طرح نہیں ہے اور اس پر کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا۔ فَلَوْ عَادَ فَلَا شَيْئًا، اور اگر کبوتر کے علاوہ کسی جانور کو بگایا ہو اور وہ واپس پلٹ آئے تو اس صورت میں تو کوئی چیز واجب نہیں ہوگی۔ وَلَوْ لَمْ يَعُدْ فَفِي إِلْحَاقِهِ بِالْإِتْلَافِ نَظَرٌ، اور اگر کسی اور جانور کو بگایا ہو اور وہ واپس نہ پلٹے تو اس کے واپس نہ پلٹنے کو تلف کرنے کے ساتھ ملحق کریں گے یا نہیں کریں گے، اس میں اشکال ہے۔ لِاخْتِلَافِ الْحَقِیقَتَین، چونکہ دونوں حقیقتوں میں اختلاف موجود ہے، تو احتمال ہے کہ تلف نہ ہونے کے حکم میں ہو، چونکہ تلف ہونے کی حقیقت اور ہے اور واپس نہ پلٹنے کی حقیقت اور ہے، کیونکہ ایک چیز واپس نہیں پلٹتی لیکن زندہ تو ہے، تلف تو نہیں ہوئی، اور احتمال ہے کہ اس کا واپس نہ پلٹنا تلف کے حکم میں ہو، چونکہ کبوتر میں بھی اسی طرح تھا، اور اس سے بطور اشارہ سمجھا جاتا ہے کہ دوسرے جانوروں میں بھی اسی طرح حکم ہوگا کہ اگر واپس نہیں پلٹتا تو پھر یہ تلف کے حکم میں سمجھا جائے۔ اگر کہا جائے کہ غیر محرم کے مسئلے میں اگر وہ حرم میں کبوتروں کو بگاتا ہے تو شہید ثانی نے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ ان کا نہ پلٹنا یہ تلف کے حکم میں ہے اور بکری واجب ہے، تو کبوتر کے علاوہ دوسرے جانور کے واپس نہ پلٹنے کو تلف کے حکم میں کیوں نہیں یقین کے ساتھ قرار دے رہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ کبوتر کے مسئلہ میں چونکہ شارع مقدس کی دلیل موجود ہے، اس نے واپس نہ پلٹنے کو بکری واجب قرار دی، اس سے سمجھا جاتا ہے کہ واپس نہ پلٹنا اس کا تلف ہونے کے ساتھ ملحق ہے اور شریعت نے اس کو تلف کے جگہ پر قرار دیا ہے، لیکن کبوتر کے علاوہ دوسرے جانور کے بارے میں ایسی روایت موجود نہیں ہے
تو اس وجہ سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا نہ پلٹنا تلف کے برابر ہے، اس لیے اشکال قرار دیا ہے شہید نے۔ تو اس کو ملحق کرنا تلف کرنے کے ساتھ اس میں اشکال ہے، چونکہ تلف کی حقیقت اس کے نہ پلٹنے کی حقیقت سے مختلف ہے۔ ایک چیز نہیں پلٹتی لیکن زندہ تو ہوتی ہے، تلف تو نہیں ہو گئی، ختم تو نہیں ہو گئی۔ وَلَوْ شَكَّ فِي الْعَدَدِ بَنَا عَلَى الْأَقَلِّ وَفِي الْعَوْدِ عَلَى عَدَمِهِ عَمَلًا بِالْأَصْلِ۔ فرماتے ہیں اگر شک ہو کہ کتنے کبوتر بگائے ہیں، مثلا جو بگائے ہیں 10 تھے یا 20 تھے، تو کم پر بنا رکھنی چاہیے، اور مثال کے طور پر 10 اور 20 میں ہو تو 10 پر بنیاد رکھے تو 10 قربانیاں واجب ہوں گی، چونکہ اصل عدم اضافہ ہے۔ اگر شک ہو تعداد میں کہ زیادہ بگائے تھے یا کم بگائے تھے تو کم پر بنیاد رکھے۔ وَفِي الْعَوْدِ عَلَى عَدَمِهِ، اور اگر شک ہو کہ جو میں نے کبوتر بگائے تھے واپس پلٹے ہیں یا نہیں پلٹے، تو اصل ہوگی علی عدمہ کہ واپس نہیں پلٹے۔ عملا بالاصل فیما، دونوں میں اصل عدم پر بنیاد رکھی جائے گی۔ تو دوسرے مسئلے میں تو اصل عدم عود ہے یعنی واپس نہیں پلٹے، اور پہلے مسئلے میں اصل عدم زیادہ ہے یعنی زیادہ کو نہیں بگایا، وہ کم جو ہے قادر متیقن گئے ہوں گے۔